السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، بیماری و شفا کا دینے والا وہی ہے، رزق میں تنگی و فراخی کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور قوموں کا عروج و زوال بھی تنہا اسی کے اختیار میں ہیں۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور ڈائس پر تشریف فرما معزز مہمانان اور محترم سامعین، سماجی برائیوں پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو اس وقت ہمارا معاشرہ ایک طرف کرپشن کی لپیٹ میں ہے، دوسری طرف ہمارے اسکولز اور کالجز ڈرگس کی لپیٹ میں ہیں، تیسری طرف یہ بات مستقل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ لڑکیوں کی پیدائش ہو۔ وہ زمانے جاہلیت تھا جب کہ پیدائش کے بعد زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن یہ وہ دور ہے جہاں پر ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں رحم مادر ہی میں معلوم کر کے وہیں پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 1000 اس ملک کے اندر لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے 950 لڑکیوں کو پیدا ہونے دیا جا رہا ہے۔ اس کا جو مستقبل میں نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ بہت سارے لڑکوں کو نکاح کے لیے لڑکیاں نہیں ملیں گی، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ سوسائٹی جس بدترین قسم کی جنسی انارکی کی طرف بڑھے گی اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو شراب کا کلچر ہماری سوسائٹی کے اندر بہت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھا ہے۔ پھر ان روایتی برائیوں سے ہٹ کر اگر ہم دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ اور AI کے اس دور کے اندر نئی نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ پہلے لوگ تھیٹروں کو جایا کرتے تھے، ٹی وی پر کچھ دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر قسم کی برائی کے لیے ایکسیس ہے، جہاں سے چاہیں وہاں سے برائیوں کو آسانی کے ساتھ ایکسیس کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ جس رفتار سے بے راہروی کی طرف جا رہا ہے، جس طریقے سے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو رپورٹس بتلاتی ہیں کہ سائبر کرائم میں پچھلے 1 سال کے اندر 31.2% اضافہ ہوا ہے، اور ان سائبر کرائمز کے اندر آن لائن فراڈ شامل ہیں، اس کے اندر آن لائن چوریاں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ڈیجیٹل کرائمز اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں خواتین کے خلاف جرائم ہمارے ملک میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا ہم اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو رپورٹس یہ بتلاتی ہیں کہ ہر 1 لاکھ کے اندر 448 قسم کے واقعات ہونے لگے ہیں خواتین کے خلاف جرائم کے۔ اس کے اندر ظلم ہے، مارنا پیٹنا ہے، زنا بالجبر کے واقعات ہیں، اور جہیز کے نتیجے میں، اس مطالبے کے نتیجے میں اور اس کو پورا نہیں کرنے کے نتیجے میں جلا دینے کے واقعات، قتل کر دینے کے واقعات ہیں۔ ہم جس سوسائٹی کے اندر ہیں اس سوسائٹی کی یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر، گورنمنٹ آف تلنگانہ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ سارے اعداد و شمار آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گے کہ ظلم اور مارنے پیٹنے کے 1,33,676 کیسز صرف 1 سال کے اندر یہاں پر ریکارڈ کیے گئے۔ جو آؤٹ آف دا ریکارڈ ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو ریکارڈڈ ہیں صرف ان کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زنا کے 29,670 کیسز باقاعدہ ریکارڈ پر آئے، کمپلین جس کے بارے میں درج کیے گئے۔ اسی طریقے سے جہیز کے ضمن میں موت کے 6,156 کیسز درج ہوئے۔ ایک طرف یہ صورتحال، اور دوسری طرف اگر ہم اسلام کی تعلیم کو دیکھیں تو کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، اس پر روک لگانے کے لیے کارروائی کی تھی، ہم اس کا اندازہ کر کے دیکھیں۔ زنا کا خواہش مند نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، بھرے مجمع میں سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ قریب تھا کہ صحابہ اس نوجوان کی پٹائی کر ڈالتے، اس لیے کہ انبیاء زمین پر آتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے، اور وہ نوجوان خود نبی سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارے سے روک دیا، نوجوان کو قریب بلایا اور اللہ کے رسول نے اس سوال کیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کیا تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں پسند کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے اسے سوال کیا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ وہ شرمندہ ہوا، اس نے کہا کہ میں نہیں پسند کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ وہ بے چین ہو گیا اور کہا کہ میں پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ وہ تڑپ گیا اور کہا کہ میں ہرگز نہیں پسند کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جس خاتون کے ساتھ بھی یہ کام کرو گے وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی۔ جس طریقے سے تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کوئی یہ کام کرے، اسی طریقے سے دنیا میں اور لوگ بھی تو اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ اے اللہ اس کو پاکیزگی عطا فرما۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی اس نوجوان نے ایسی گزاری کہ کبھی کسی گناہ کے قریب بھی وہ پوری زندگی میں نہیں گیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو چھوڑ دیتے، اس بات کی اجازت دے دی جاتی وہاں صحابہ کرام کو کہ اس کی پٹائی کر دی جائے، اس کے اوپر کمنٹس پاس کر دیے جائیں، تو اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا مستقبل اس کا ہو سکتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اصلاح ہم کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے نئی نسل کی اصلاح کی ضرورت۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے اس معاملے میں سختی کی مثال بھی ملتی ہے۔ چوری اس معاشرے کے اندر ہو رہی، بہت سارے فراڈس ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا فاطمہ بنت اسد کا کہ چوری کے الزام میں وہ گرفتار ہوئی۔ ایک بہت انفلوئنشیل خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مالدار خاتون تھی، لیکن جب کمپلین آئی تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسامہ ابن زید کو بھیجایا جائے کہ وہ جائیں اور ریکمینڈ کریں کہ ان کو سزا نہیں دی جائے ہاتھ کاٹنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ ابن زید آئے اور سفارش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، تمتمانے لگا۔ آپ نے کہا کہ اسامہ، پچھلی قوموں کی تباہی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں کا کوئی مالدار اور انفلوئنشل آدمی جرم کرتا تو اس کو تو چھوڑ دیا جاتا، اور کوئی غریب جرم کرتا تو اس کے جرم کی اس کو سزا دی جاتی۔ اور پھر آپ نے جو بات کہی، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اگر اسامہ فاطمہ بنت اسد کے بجائے فاطمہ بنت محمد بھی اس جرم میں لائی جاتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اتنا بڑا جرم ہے چوری کا، لیکن ہمارے معاشرے میں آن لائن فراڈز کا ایک اتنا کامن کلچر بن گیا ہے کہ گینگز کے گینگز ہیں، گروپس کے گروپس ہیں، جنہوں نے مستقل اپنا یہ ذریعہ معاش بنا لیا۔ اسی طریقے سے شراب کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ واقعات پیش آئے۔ ابھی ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص روزانہ گھر کو آتا شراب پی کر، بیوی کی پٹائی کرتا، بچے خوفزدہ ہو جاتے۔ ایک موقع پر جب اسی کیفیت میں وہ داخل ہوا تو بچہ بے اختیار رونے لگا اور اس نے کہا کہ ابا آج پھر آپ جانور بن کر آ گئے ہیں۔ یہ شراب جو انسان کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم اس سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی تھی، ان کی اصلاح کی تھی، ان کا ذہن بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد مختلف مرحلوں میں ذہن سازی کے بعد جب اس بات کا حکم آ گیا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کے آستانے اور یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے باز آ جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ حکم تھا کہ اس کی ندا کی گئی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان میں ہیں، مزید اور ساتھی موجود ہیں، بہت قیمتی قسم کی شرابیں پی جا رہی ہیں۔ اچانک کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ باہر ایک صدا لگانے والا صدا دے رہا ہے کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جاؤ انس خبر لے کر آؤ۔ وہ خبر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اسی موقع پر ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ شراب کسی اور کو فروخت کی جا سکتی ہے، نقصان سے بچا جا سکتا۔ اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سوسائٹی میں گلی گلی شراب کی دکانیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، خاندانوں کے اندر انتقام کی آگ میں لوگ جلتے ہیں۔ ساس اور بہو کا جھگڑا، قریبی رشتہ داروں کے جھگڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل ہم کو سکھایا تھا
رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، دشمنوں کو معاف کرنے کا طرز عمل آپ نے سکھلایا تھا۔ ہمارے سامنے تو وہ مثال ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ کو فزیکل بھی مینٹل بھی ٹارچر کیا، اور اس کے بعد ملک الجبال آیا، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ انتقام کا موقع آپ کے پاس تھا، ان لوگوں نے تو پتھر مارے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تو پہاڑ دے دیے گئے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو اس بستی کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی کہا کہ مجھے ان کی اگلی نسل سے اچھی امید ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ نے جو طرز عمل ہمارے سامنے رکھا، قیدیوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بدر کے قیدی ہیں اور صحابہ کا طرز عمل یہ ہے کہ خود کھجور کھا کر گزارا کر لیتے ہیں اور ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، روٹی ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھلایا کرتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور کس لیے کھلاتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکرا، تم سے بدلہ نہیں چاہتے، تم سے ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم یہ جو کام کرتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ قیدیوں کے ساتھ رویہ، اور اگر انسان اپنوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جس کے نتیجے میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو، خاندانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے واقعات ہو جائیں، نکاح ختم ہونے لگیں، تو اندازہ کیجئے کہ سوسائٹی کس ڈگر پر چلتی رہے گی۔ سامعین محترم، ہمارے سامنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویہ ہے جو آپ نے غلاموں کے ساتھ بھی اختیار کیا تھا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی صحبت میں ایک طویل عرصہ رہے، یہاں تک کہ ان کے والد حارث اور ان کے چچا کعب تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ ہم زید کو لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ زید اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں ہرگز نہیں روکوں گا، لیکن اگر زید جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں زبردستی بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بڑی معقول بات کہتے، جا کر زید کے سامنے تعارف کروایا، کہا کہ میں تمہارا والد ہوں، انہوں نے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں، اور کہا کہ تمہاری ماں گھر پر تمہاری منتظر ہے، آؤ۔ لیکن اس موقع پر حضرت زید نے کہا کہ یقیناً آپ میرے والد ہو سکتے ہیں، یقیناً آپ میرے چچا ہو سکتے ہیں، یقیناً میری ماں گھر پر میری منتظر ہو سکتی ہے، لیکن واللہ جو محبت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پائی ہے ویسی محبت میں کہیں نہیں پا سکتا۔ اور یہ وہ رویہ تھا جس نے سعادتوں کے وہ دروازے ان کے لیے کھول دیے کہ پورے قرآن حکیم میں اگر کسی کا نام آیا ہے تو اسی ایک صحابی کا نام آیا ہے، قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ غلاموں کے معاملے میں تک ایسا تھا۔ سوسائٹی میں مسائل کے پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ رویہ ہے، بیہیویئرل ایشوز ہیں جس کے نتیجے میں سوسائٹی مسائل کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے سامنے روشن مثال، میں بنو ثقیف کا واقعہ بھی اس موقع پر آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان کے حق میں بد دعا کیجیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا موقع تھا کہ طائف کے اس قبیلے بنو ثقیف کے حق میں بد دعا کرنے کے بجائے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، میرے پاس ان کو بھیج دے۔ 6 مہینے گزرے تھے کہ وہاں کا ایک ڈیلیگیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ بنو ثقیف سے لوگ آئے ہیں۔ خوشخبری کی اطلاع کے لیے باقاعدہ ایک صحابی دوڑنے لگے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ کیوں دوڑ رہے ہو، تو کہا کہ بہت اچھی خوشخبری ہے۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، میں یہ خوشخبری نبی کے پاس پہنچاتا۔ وہ گئے، اللہ کے رسول کو اطلاع دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک ٹینٹ لگوایا، وہاں ان کے لیے انتظام کیا کہ وہاں قیام کریں، ان کو موقع دیا کہ جمعے کے خطبے سنیں، ان کو موقع دیا کہ مسلمانوں کی نشست و برخاست کو دیکھیں۔ ایک طویل عرصہ ان لوگوں نے قیام کیا، اور پھر اس کے بعد جو بات میں اصل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، لیکن ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا کنڈیشنز ہے بتاؤ، تو اس نے سب سے پہلی بات یہ بتلائی کہ ہم لوگ کثرت سے سفر کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود زنا کی اجازت ہم کو برقرار رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت برا کام۔ اس موقع پر اس نے دوسری شرط سامنے رکھی
اس نے یہ بات بتلائی کہ شراب کے بغیر زندگی کا تو ہمارے پاس تصور ہی نہیں ہے. ہمارے علاقے میں تو کثرت سے شراب کشید کی جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود شراب کی اجازت ہم کو برقرار رہے. اللہ کے رسول نے کہا میں اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو. اس نے تیسری بات سامنے رکھی، اس نے کہا کہ تجارت اور بغیر انٹرسٹ کے اس کا تو ہم کو تصور ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں لیکن سود کی اجازت برقرار رہے. اللہ کے رسول نے کہا میں اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتا. اور آپ نے پھر ایک آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مسلمانوں بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. اور پھر اس کے بعد اس نے چوتھی چیز سامنے رکھی کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے باوجود نماز سے رخصت دی جائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا خیر فی دین لا رکوع فی، او کما قال، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر رکوع نہیں، یعنی نماز نہیں. تو اس طریقے سے اس نے کچھ اور سوالات کیے. اللہ کے رسول نے بعض چیزوں کو مانا، بعض کو نہیں مانا. لیکن جو بات میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت نیا قبیلہ ہے، بڑا دشمن رہ چکا ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن نہ نبی اسے شراب کی اجازت دیتے ہیں، نہ زنا کی اجازت دیتے ہیں، نہ سود کی اجازت دیتے ہیں. اور معاشرے کے اندر یہ بڑی برائیاں ہیں اس وقت جو پنپ رہی ہیں. امت مسلمہ کے اوپر یہ فرض کفایہ ہے کہ امت مسلمہ کی تنظیمیں، جماعتیں، اصحاب علم، اصحاب فہم اٹھیں اور اس ذمہ داری کو انجام دیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے جمعیت کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع کے اوپر ایک اہم کانفرنس منعقد کی. یہ موضوع ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کے کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس میں برکت عطا فرمائیں اور اس کے ذریعے سے اصلاح کی یہ جو کوشش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.